حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی حکم کر دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن مبارک کی خوب صفائی کرتے، اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرا مسواک کرنا اور چوتھا نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں جو امور فطرت میں سے ہیں، مونچھوں کا ترشوانا، داڑھی کا چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے جوڑوں کو جن میں اکثر میل کچل رہ جاتا ہے اہتمام سے دھونا، بغل کے بال مونڈنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی زکریا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی 9 چیزیں ذکر کی اور فرمایا کہ 10ویں چیز بھول گیا ہوں اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک پڑھی جائے۔